نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایات اور لطف و کرم سے ہم آج اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے جمع ہوئی ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی تصدق سے ہم اس تربیتی اور تنظیمی سلسلے میں شریک ہونے کا اور اپنی ذاتی اور تنظیمی ترقی کرنے کی توفیق ملی۔ اب یہ آرگنائزیشنل ورکشاپ جس کا آج یہ پہلا سیشن ہے، ہماری منہاج القرآن سسٹرز لیگ یورپ کی تنظیم نے انعقاد کیا، اور میں اس سلسلے کے آغاز پر صدر منہاج القرآن ویمن لیگ یورپ ڈاکٹر بشرا ریاض صاحبہ کو، صدر منہاج القرآن سسٹرز لیگ یورپ باجی اینی ملک صاحبہ کو، ان کی جنرل سیکرٹری اندلیب ملک صاحبہ کو، اور ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے اس سیریز کا اہتمام کیا، ان سب کو میں اس موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے، اور آپ کی توفیقات میں بھی مزید اضافہ فرمائے۔ اور جتنی بھی آج اس سیشن میں بہنیں پورے یورپ سے موجود ہیں اور اس سیریز میں شرکت کر رہی ہیں، ان کو بھی آج میں اس موقع پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اب جیسے کہ باجی اینی ملک صاحبہ اور اندلیب صاحبہ نے ہمیں آگاہ کیا، اس تربیتی سلسلے کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مل کر اپنی ذاتی، عملی، روحانی اور بالخصوص اپنی تنظیمی زندگیوں میں مزید بہتری لائیں، اور اس سیریز کے ذریعے ہماری یہ ادنا سی کوشش ہے کہ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کی فکر کو، ان کے نظریے کو، ان کی سوچ کو، ان کی محبت بھرے، ادب بھرے پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب الہی کو، اور ان کے حسن اخلاق کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے، اس کو ہم ان سیشنز میں اجاگر کریں۔ اب آج ہم اس سیشن کی وساطت سے اپنے قائد کو ان کے 73 سالوں پر محیط اس مبارک سفر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس سیریز کا آغاز اس عنوان سے کریں گی کہ ہمارے قائد، ہمارے مربی حضور سیدی شیخ الاسلام سے ہماری وابستگی، ان سے ہماری نسبت، قربت، سنگت اور صحبت اور اس کے تقاضے۔ اب اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ رفاقت کس شے کو کہتے ہیں، اور ایک اچھے رفیق کی خصلتیں اور کوالٹیز یا کیریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے، رفیق کا لفظ رفاقت سے ہے، اور رفاقت کسی کی سنگت کو اختیار کرنے کا نام ہے، یا کسی کی دوستی اختیار کرنا ہے، یا کسی کی صحبت میں بیٹھنا، یا کسی صاحب معرفت کو ڈھونڈ کر کسی اللہ رب العزت کے
इनाम याफ्ता बंदे की सोहबत ढूंढ कर और फिर उस क़यादत से हम आहंग होकर, उसके सफ़र ज़िंदगी के साथ हम आहंग होकर, फिर उसकी मकसदियत से जुड़कर और उसके फ़लसफ़े और नज़रिए और फिर उसके मिनहज के साथ मुंसलिक होकर जुड़ जाना, इसे हम रफ़ाकत कहते हैं। और बिलाखिर ये सोहबत, ये वाबस्तगी, ये रफ़ाकत हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ने का नाम है। लिहाजा जब हम किसी की रफ़ाकत और संगत इख्तियार करती हैं, जब हम इस दुनिया में किसी से जुड़ जाती हैं, तो एक सवाल उठता है कि क्या इस रफ़ाकत ने हमें सिर्फ़ इस दुनिया में लेकर चलना है और आखिरत तक, क़यामत के दिन हमें ये रफ़ाकत और ये वाबस्तगी कैसे फ़ायदा देगी? अब अगर हम तहरीक मिनहाजुल कुरान को समझें तो यही एक सोहबत है, एक संगत है, एक जमात है। और इस सोहबत और संगत में दाखिल होने के लिए इसका हम टेक्निकल नाम रफ़ाकत इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम इस सोहबत में दाखिल होती हैं। अब अगर हम हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम मद्दज़ुल आली की सोच को, आपकी फ़िक्र को समझने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलता है कि 1981 में जब हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने जब तहरीक मिनहाजुल कुरान की दाग बेल रखी, जब आपने उसकी बुनियाद रखी, तो आपने रफ़ाकत का जो मफ़हूम है उसे अल हुब्बु फ़िल्लाह के फ़लसफ़े पर कायम फरमाया। और अल हुब्बु फ़िल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किसी से मोहब्बत करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की खातिर आपस में मोहब्बत करना और आपस में रफ़ाकत करना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की खातिर किसी से मोहब्बत करना या किसी की संगत इख्तियार करना और किसी से ताल्लुक़ और राब्ता कायम करना और फिर उस रफ़ाकत पर कायम और दायम रहना। तो अल हुब्बु फ़िल्लाह के फ़लसफ़े से हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने तहरीक मिनहाजुल कुरान की रफ़ाकत इख्तियार करने का मफ़हूम अख़ज़ फरमाया। और अल हुब्बु फ़िल्लाह और रफ़ाकत का जो आपस में जोड़ है वो हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने सूरा अन-निसा आयत नंबर 69 से वज़ा फरमाया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक खुशखबरी अता फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे तो यही लोग रोज़े क़यामत उन हस्तियों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ख़ास इनाम फरमाया है, जो कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं। वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और ये कितने अच्छे साथी हैं। अब इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि एक रोज़ एक सहाबी रोते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश हुए और उन्होंने अपनी कैफ़ियत बयान की, जो दर हकीकत बहुत से सहाबाए कराम की भी कैफ़ियत थी। और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम घर बैठे बाज़ुकात रोते रहते हैं ये सोच कर कि जब आप और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो आप तो जन्नत में आला मकाम पर होंगे और वहाँ तो शायद किसी और को जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। तो हमें इस बात पर रोना आता है और हम इस बात पर दुखी हैं कि
جس طرح ہم اس دنیا میں آپ کی مجلس میں بیٹھتی ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور جس طرح آپ کا اس وقت دیدار کرتے ہیں، کیا ہمیں یہی نسبت اور سنگت قیامت کے دن اور جنت میں بھی میسر ہوگی؟ تو اس بات کو لے کر ہم فکر مند ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے پھر وحی بھیجی اور یہ پیغام دیا کہ جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں آ جائیں اور ان سے فرما برداری کا، اطاعت کا اور محبت کا تعلق اس دنیا میں جوڑ لیں، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ جنت میں یا رسول اللہ آپ کا رتبہ کیا ہوگا، آپ کا مقام کیا ہوگا، آپ جنت میں کس درجے پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ وہ یہ نہ سوچیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرما دیا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ رب العزت نے جو انعام یافتہ 4 طبقے بنائے ہیں، انبیاء کا، صدیقین کا، تیسرا شہداء کا، اور چوتھا طبقہ جو صالحین ہیں، اللہ رب العزت کے مقرب بندے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے یہ ایک خوشخبری بھیجی، اور بائی ایکسٹینشن ہمارے لیے بھی یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ اولیاء، انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت تو نصیب ہو جائے گی، مگر وہ رفاقت اور سنگت جو جنت اور آخرت میں نصیب ہوگی، قرآن مجید نے شرط عائد کر دی کہ اس رفاقت کی داغ بیل اسی دنیا میں رکھنی پڑتی ہے، یعنی اس کی بنیاد اس دنیا میں رکھنی پڑتی ہے۔ اور اگر یہ دنیا میں ہماری رفاقت جو اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر اختیار کرتی ہیں، یہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہی آخرت میں اور جنت میں ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ اب اگر ہم ایک رفیق کی حیثیت سے اسے آسانی سے سمجھنا چاہیں کہ یہ رفاقت قیامت کے دن ہمارے شیخ اور ہمارے قائد اور اس تحریک سے جو ہماری وابستگی ہے اور نسبت ہے اور وفاداری ہے، یہ کیسے ہمیں فائدہ دے گا؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ الزخرف میں آیت نمبر 67 میں فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ سارے دوست احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی سارے دوست، رشتہ دار اور سنگت اور الفت رکھنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے پرہیزگاروں کے، انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی۔ تو جن لوگوں نے اپنی سنگت، رفاقت، دوستی، تابعت اور روحانی رشتہ اللہ رب العزت کے متقی بندوں کے ساتھ اس دنیا میں قائم کر لیا ہوگا، وہی نسبتیں قیامت کے دن کام آئیں گی، اور وہی روحانی اور الحب فی اللہ پر مبنی تعلق قیامت کے دن مدد کرے گا۔ لہٰذا قائد اور شیخ اور اس عظیم تحریک سے وابستگی، رفاقت اور اخلاص پر مبنی تعلق اگر اس دنیا میں قائم رہتا ہے، اگر ہم جڑی رہتی ہیں، تو پھر یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ مقرر فرما دیا کہ جہاں سارے تعلقات، تمام بے مقصد دوستیاں بے فائدہ ہو جائیں گے، وہاں اہل تقویٰ کے ساتھ جو تعلق اور نسبت اس دنیا میں بنائے تھے، وہی قیامت کے دن ہمیں نفع مند ہوں گے۔ تو اب تک ہمیں یہ پتہ چلا اور یہ بات واضح ہے کہ الحب فی اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی خاطر کسی سے محبت کرنا، اور خاص طور پہ اللہ رب العزت کے انعام یافتہ بندوں میں سے کسی اللہ والے سے دوستی اور سنگت اور رفاقت اختیار کرنا، اور پھر اس سنگت کو صدق و اخلاص کے ساتھ نبھانا، ہمیں نہ صرف اس دنیا میں فائدہ پہنچائے گا، بلکہ قیامت کے دن ہمیں اس وابستگی کے پھل
میسر ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت نظام قیامت کے دن وضع فرمایا ہوگا کہ ہم اپنے قائد کو، اپنے شیخ کو، اپنے مربی کو ایسے تلاش نہیں کر رہی ہوں گی قیامت کے دن، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم تمام گروہوں کو ان کے قائد کے نام سے بلائیں گے، ان کے لیڈر کے نام سے بلائیں گے، کہ اس دنیا میں جو ان کے امام تھے، جو ان کے پیشوا تھے، ان کے رہنما تھے، ان کے شیخ تھے، ہم ان کے نام سے ان گروہوں کو بلائیں گے۔ اس لیے ہماری رفاقت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال ترازو پر تولے جائیں گے اور گناہوں کا حصہ زیادہ باری ہوگا، تو ہماری یہ رفاقت اور یہ سنگت اور ہماری شیخ اور قائد سے یہ نسبت ہی ہمیں اس اندھیرے سے نکالے گی۔ مگر اس وابستگی اور محبت اور رفاقت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کے کچھ کنڈیشنز بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارے قائد کو ہم سے کچھ توقعات بھی ہیں۔ اب ہم اپنے سامنے ایک سوال رکھتی ہیں کہ ایک اچھے اور کامل رفیق ہونے کے کیا تقاضے ہیں اور کون کون سی خصلتیں اور کیریکٹرسٹکس کی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب جتنی بھی آج بہنیں اس سیشن میں موجود ہیں اور اس سیریز میں شرکت کر رہی ہیں، آپ سب یقیناً کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہیں یا کسی نہ کسی شعبے میں اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، اور آپ میں سے کئی صدور ہوں گی، جنرل سیکرٹریز ہوں گی، کچھ فائنانس میں کام کر رہی ہیں، کچھ آرگنائزرز ہوں گی جو عام رفقا اور ممبرز کے لیے پروگرامز اور محافل اور اسٹڈی سرکلز اور دروس کے حلقے آرگنائز کرتی ہوں گی۔ یعنی آپ سب کوئی نہ کوئی تنظیمی کام سر انجام دے رہی ہیں اس وقت۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ تحریک منہاج قرآن ضرور ایک پلیٹ فارم ہے، ایک تنظیم ہے جس کے ذریعے ہم اس دین کی خدمت کرتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ تحریک منہاج قرآن ایک صحبت بھی ہے، ایک کمپنی ہے۔ یعنی ہم اس دین کی خدمت بھی کرتی ہیں، ہم کارکن بھی ہیں، ہم رفیق بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت اور نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اس تحریک میں بھی ہیں، اس کے رفیق ہیں، مگر اگر ہماری تربیت نہ ہو رہی ہو، ہمارے اندر کوئی اخلاقی روحانی ترقی نہ ہو رہی ہو، اس کا پھر یہ مطلب ہوا کہ ہم تحریک منہاج قرآن میں برائے نام ہیں، داخل ہوئی ہیں، اور اس رفاقت کے ذریعے ہم اس تحریک میں کام ضرور کر رہی ہیں، مگر تحریک منہاج قرآن کی صحبت میں اس وقت داخل نہیں ہوئی۔ تو اس گفتگو سے جو پہلا اصول نظر آیا اور ایک اچھے رفیق ہونے کے لیے جو سب سے پہلا تقاضا سامنے آیا وہ یہ کہ اس رفیق کی ہر روز کچھ نہ کچھ روحانی، اخلاقی اور عملی ترقی اور پرورش ہوتی رہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال تو ضرور اٹھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم دن رات اس مشن کے فروغ کے لیے کام میں مصروف رہتی ہیں، یا جب ہم اسکول سے واپس آتی ہیں، جاب سے واپس آتی ہیں، کالج سے واپس آتی ہیں، ہر کام سے فارغ ہو کر ہم سیدھا مشن کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں، یا اگر ہم سسٹرز لیگ میں ہیں تو ہم سوچ تو سکتی ہیں کہ ہم ہر پروجیکٹ میں، ہر پروگرام میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتی ہیں، اور ہر مہینے ہم اداروں میں محافل رکھتی ہیں، ان کو آرگنائز کرتی ہیں، اور پھر جب ویکینڈ آتا ہے تو پھر ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اور ان میں ہم اپنا وقت صرف کرتی ہیں۔
مگر ان سارے کاموں کے باوجود ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہماری کوئی روحانی، اخلاقی، تنظیمی اور عملی ترقی یا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی؟ اب اس کے جواب کی طرف ہم بڑھتی ہیں، مگر سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال کا آنا ایک اچھی علامت ہے، اور یہی بہتری اور ترقی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور وہ پہلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے محاسبہ۔ اب محاسبہ کو کہتے ہیں سیلف ریفلیکشن۔ اور کس چیز کا محاسبہ؟ ہم نے اس چیز کا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا میری تنظیمی زندگی اور میری ذاتی یعنی میری پرائیویٹ لائف، ان دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ اور ہماری تنظیمی زندگی کیا ہے؟ ہماری تنظیمی زندگی وہ ہر عمل، ہر کام جو ہم اس دین کے لیے اور اس مشن کے فروغ کے لیے کرتی ہیں، چاہے ہم گوشہ درود کے حلقات کا اہتمام کرتی ہوں، یا اگر ہم سسٹرز لیگ میں ہیں تو مختلف عنوان کے نام سے اسٹڈی سرکلز یا ورک شاپس کا اہتمام کرتی ہوں گی، یا ہم مختلف سالانہ کیمپس کا اہتمام کرتی ہوں گی، جیسے التربیہ ہو گیا، المعرفہ ہو گیا، التزکیہ ہو گیا، یا پھر الہدایہ ہو گیا۔ تو یہ ہماری تنظیمی زندگی ہے، تنظیمی اعمال ہیں، اور ہم نے یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہماری یہ تنظیمی زندگی، ہماری ذاتی زندگی، ہماری پرسنل لائف، ان دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ کیونکہ ان ساری ایکٹیویٹیز کا بالآخر مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں ان کا اہتمام کرتی ہیں، اور باقیوں کو کیوں ان حلقات اور ورک شاپس اور پروگرامز اور اسٹڈی سرکلز اور کیمپس میں شرکت کرنے کی دعوت دیتی ہیں؟ تاکہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہو، اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اور اس کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور تاکہ ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت ہو۔ یہ سارے جو مقاصد ہیں یہ انہی حلقات اور پروگرامز اور ورک شاپس اور کیمپس کے ذریعے پورے ہوتے ہیں۔ مگر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا ہم بھی انہی مقاصد پر اپنی ذاتی زندگیوں کو استوار کرتی ہیں کہ نہیں؟ اب بخاری شریف میں 3 ایسے اقوال آتے ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہتی ہوں، اور ان میں سے جو سب سے پہلا قول ہے وہ حضرت ابراہیم التیمی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں: ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے قول کو اپنے عمل کے اوپر پیش کرتا ہوں، یعنی جو کچھ میں اپنے زبان سے کہتا ہوں، جو کچھ میں لوگوں کو تلقین کرتا ہوں، جو بھی میں تبلیغ کرتا ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس قول کو اپنے عمل کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ میں یہ دیکھوں کہ میرا عمل میرے قول کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے، کہ کیا میرا عمل میرے قول کے عین مطابق ہے، یا میرے قول اور عمل میں کوئی فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قول کو اپنے عمل کے اوپر پیش کرتا ہوں تو مجھے ہمیشہ اس امر کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں، یعنی میرا عمل میرے قول کی نفی تو نہیں کر رہا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ شاید میرے قول اور عمل میں مطابقت نہیں ہے۔ اب اسی طرح بخاری شریف میں ایک دوسرا قول آتا ہے، اور وہ حضرت ابن ابی مکیلہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو ایک جلیل القدر تابعین بھی تھے، اور وہ فرماتے ہیں: ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسہ۔
وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 30 کے قریب صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں پایا. انہوں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی اور یہ فرمایا کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، اور ہر ایک صحابی کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی جان پر نفاق کا ڈر رکھتے تھے. نفاق سے مراد منافقت. ان ہر ایک صحابی کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی جان پر نفاق یعنی منافقت کا ڈر رکھتے تھے. وہ خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. اب یہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام سوچ رہے ہیں. یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی ورع تھی، ان کا تقوی تھا، ان کی پرہیزگاری تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا خوف تھا کہ کہیں ہمارے ایمان میں، ہمارے زندگیوں میں نفاق تو نہیں داخل ہو گیا. اور آخر میں بخاری شریف میں امام حسن البصری رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ منافق. امام حسن البصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نفاق سے بے خوف ہو جائے اور وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میرے اندر نفاق تو داخل ہو ہی نہیں سکتا، کہ میں تو اتنی مضبوط ہو گئی ہوں یا میں اتنی مستحکم ہو گئی ہوں، میں تو اوروں کو دین کی طرف بلاتی ہوں، میں تو اس پوزیشن پر فائز ہوں، میں تو ان ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہی ہوں. تو امام حسن البصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی شخص جو بے خوف ہے نفاق سے وہی منافق ہے، اور جو شخص ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے، ہمیشہ ڈرا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر، میرے ایمان میں، میرے اعمال میں نفاق نہ داخل ہو جائے، وہی شخص وہ فرماتے ہیں مؤمن ہیں. اب ان اقوال سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان جس بھی منصب پر فائز ہو، جتنی بھی وہ ترقی کر لے اور بڑے سے بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، کامیابی کا راز یہ ہے کہ انسان کے قول اور عمل میں ہمیشہ مطابقت ہو. یعنی جس پیغام، جس مشن اور جس دعوت کو ہم لے کر چلتی ہیں اور دوسروں کو بلاتی ہیں، کیا ہم بھی اس پر خود پورا اترتی ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال میرے لیے ہے، یہ سوال آپ سب بہنوں کے لیے ہیں، ہر رفیق، ہر کارکن، ہر دائی کے لیے ہے کہ کیا دین اور مشن کی جھلک جو ہم دوسروں میں ڈالنا چاہتی ہیں، ہم دوسروں میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، کیا وہ ہمارے کردار میں نظر آتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا ہر روز کا محاسبہ ہونا چاہیے. اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک اچھے رفیق کی خصلت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی روحانی ترقی اور اخلاقی پرورش میں مصروف عمل رہے، اور اس پروسیس میں داخل ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر روز اپنا محاسبہ کرتی رہے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دین اور اس مشن کا پیغام لے کر چلتی ہیں، اسی کی جھلک ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی نظر آنی چاہیے. اور ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جب تک میرے اندر یہ اخلاقی اور روحانی ترقی اور ڈیولپمنٹ کا پروسیس نہیں شروع ہوتا، یعنی جب تک میں اپنا محاسبہ نہیں کرتی، جب تک مجھے اس چیز کا احساس یا ادراک نہیں ہوتا کہ شاید میری تنظیمی زندگی اور میری ذاتی زندگی میں کوئی فرق ہے یا کوئی تضاد ہے، اس وقت تک ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم تحریک منہاج قرآن کی صحبت میں ابھی تک داخل نہیں ہوئی. اور اس صحبت میں، منہاج قرآن کی صحبت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم اپنے اور اپنے شیخ اور قائد کی ذات اور آپ کی تعلیمات کے درمیان کبھی فاصلہ پیدا نہیں کریں گے. لہٰذا ہمارے گھروں کو ان کے خطابات، ان کی کتابوں سے کبھی خالی نہیں ہونے چاہیے. اب دوسرا قدم جو
ایک اچھے رفیق ہونے کے لیے ہمیں اٹھانا چاہیے اور اٹھانا لازمی ہے، اور جس میں کامیابی کا راز بھی ہے، وہ ہم قرآن مجید کا بیان کردہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کے واقعے سے اخذ کریں گے۔ اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کا ایک قائد اور ایک رفیق کا رشتہ، محترم چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب نے اپنے ایک خطاب میں اس کو بیان فرمایا، اور یہی قائد اور رفیق کا رشتہ انہوں نے اس آیت مبارکہ سے وضع فرمایا۔ تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ سورہ الکہف میں آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی اور خادم یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری شریف میں درج ہے، جس میں ایک روز موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے، اور حدیث مبارکہ میں الفاظ یہ ہیں، قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس اعلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا بلیغ اور فصیح خطاب فرمایا، اور بنی اسرائیل کی قوم نے جب آپ کا خطاب سنا، ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ای الناس اعلم، اس وقت روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام تو سب سے بڑے نبی بھی تھے، اس وقت وہ رسول بھی تھے اور عباد مخلصین میں سے بھی تھے، تو آپ نے پھر اسی روشنی میں جواب عطا فرمایا کہ انا اعلم، کہ سب سے بڑا عالم اللہ پاک نے اس وقت روح زمین پر مجھے بنایا۔ اب اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام کے مقام کے مطابق یہ جواب سوٹیبل نہیں نظر آیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور یہ فرمایا اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک تو میرا نبی ہے اور اولو العزم میں تیرا شمار ہے، مگر چاہیے تو یہ تھا کہ تو اس علم کی نسبت مجھ سے کر دیتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا اِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ، کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرے بندوں میں سے ایک بندہ رہتا ہے اور وہ تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں پھر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ باری تعالیٰ، اگر میں سب سے بڑا عالم نہیں تو مجھے اس کی طرف لے جا۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے منزل کا ادراک دیا، اور پھر اس منزل کی پہچان اور نشانی بھی دی، اور فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک مچھلی لے کر پکا لو اور اسے ساتھ لے جاؤ، اور جب وہ مچھلی زندہ ہو کر اپنا راستہ بنا کر دریا میں چلی جائے تو اس وقت سمجھ لو کہ وہ خضر علیہ السلام کو ملنے کا مقام ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سفر کے لیے تیاری فرما لی، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر اکیلے نہیں چلے، بلکہ آپ نے اپنے ساتھ اپنا رفیق سفر چن لیا، اور جسے آپ نے اپنا رفیق بنایا، جس کی ہم اب بات کر رہی ہیں، اس رفیق کو لفظ فتح سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں موسوم فرمایا۔ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے لِفَتَاهُ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس فتح سے فرمایا۔ اب فتح کسے کہتے ہیں؟ فتح
ایک نوجوان نو عمر بچے کو کہتے ہیں، اور فتح فتوت سے ہے، اور فتوت ایک ایسی خوبی کا نام ہے کہ جس کے اندر کسی شخص کے اندر ایک ان بلٹ خدمت گزاری ہو، جان نثاری ہو اور وفاداری بھی ہو، اسے فتوت کہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگر وہ چاہتے تو بنی اسرائیل میں سے 8-10 ذہین لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے سفر پر لے جاتے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے جس فتح اور نوجوان کو چنا وہ صرف یوشع بن نون علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے ان کو چنا کہ انہوں نے ضرور یوشع بن نون علیہ السلام کے اندر یہی فتوت کی خوبیاں دیکھی ہوں گی۔ اور انہوں نے کیا دیکھا ہوگا؟ انہوں نے جستجو دیکھی ہوگی، تڑپ دیکھی ہوگی، انہوں نے یوشع بن نون علیہ السلام کے اندر خدمت گزاری دیکھی، انہوں نے ایک جہد مسلسل والا دیکھا، اور ایک انتھک اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا ساتھی اور رفیق پایا۔ اور اس سے ہم ایک اچھے رفیق ہونے کی خصلتیں اور کیریکٹرسٹکس اخذ کرتی ہیں۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت ہٹوں گا نہیں، حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، جب تک 2 دریاؤں کا سنگم نہ مل جائے، یعنی جب تک مراد نہ ملے، جب تک منزل نہ ملے، جب تک خضر علیہ السلام کی صحبت نہ مل جائے، جب تک اللہ رب العزت نے جس شخص کا اشارہ فرمایا جب تک اس کی صحبت اور معرفت نہ ملے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک رکوں گا نہیں۔ اب یہاں سے ہمیں ایک اچھے رفیق ہونے کی خصلت معلوم ہوتی ہے، اور بالخصوص ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک قائد اپنے ساتھیوں اور اپنے رفقا سے کون سی توقعات اور امیدیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر قائد اپنے رفیق سے، اپنے ساتھی سے یہ چاہتا ہے کہ ان کے سفر زندگی میں ان کے ساتھ ہمیشہ جڑ کر رہیں، کہ وہ ثابت قدم رہیں، کہ وہ مستقل مزاج کا مالک ہو اور اس میں نہ تھکنے والی خوبی اور خصلت ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو پھر یہی نصیحت اور تربیت فرمائی، اور پھر یوشع بن نون علیہ السلام سے یہ فرمایا او امضی حقبا، اور اگر مجھے وہ 2 دریاؤں کا سنگم ابھی نہ ملا تو پھر اس تلاش حق کے لیے میں مدتوں بھی چلتا رہا تو چلتا رہا۔ تو رفیق کا پھر یہ بھی مطلب ہوا کہ اگر منزل جلدی ملے گی تو وہ تب بھی ساتھ رہے گا، اور اگر اس منزل میں کوئی تاخیر ہو جائے تو وہ تب بھی ثابت قدم رہے گا۔ اب اس واقعہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ رفاقت کے یہ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اچھے رفیق کو جہد مسلسل کا پیکر ہونا چاہیے، اور دوسرا ہر رفیق کی طبیعت میں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ایک رفیق کو پوری زندگی وفاداری کے ساتھ استقامت کی راہ پر چلنا چاہیے، اور آخر میں جس کی صحبت میں ہم لگی ہوئی ہیں، جس قائد کی رفاقت ہم نے لے کر چلنا ہے، اس قائد سے ہماری محبت، ہماری نسبت اور ادب پختہ اور مضبوط ہونی چاہیے۔ اب اس سیشن کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے شیخ، ہمارے قائد سے ہماری وابستگی اور نسبت بے شک ایک عظیم نعمت ہے، اور جن کی صحبت اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، مگر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس سنگت اور اس صحبت کی بنیاد اس دنیا میں رکھنی پڑتی ہے، اور ہماری اس رفاقت کے کچھ تقاضے بھی ہیں جن کی بنیاد اور جن کے کچھ پہلو ہم نے آج اس سیشن میں ڈسکس کیا۔
اور وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری تنظیمی زندگی میں، جس میں ہم اس دین اور مشن کے فروغ کے لیے ہر قسم کے کام انجام دے رہی ہیں، مختلف ذمہ داریوں پر فائز ہیں، ہماری یہ تنظیمی زندگی اور ہماری ذاتی زندگی، ہماری پرسنل لائفز میں کوئی تضاد نہ ہو، ان دونوں میں کوئی فرق نہ ہو، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کوشش میں رہیں کہ ہماری تنظیمی کاموں میں کوئی کمی نہ آئے، اور ساتھ ساتھ ہماری اپنی ذاتی روحانیت، اخلاق، عمل، اطاعت، عبادات اور ذاتی ڈیولپمنٹ میں بھی کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو، اور ہمارے قائد سے جو وابستگی ہے ہمارے وہ اعمال اور بیہیویئر اور کردار سے نظر آئے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کیا، جو کچھ سنا اور سمجھا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین مبین اور اس مصطفی مشن کا حقیقی معنوں میں سچا کارکن اور خدمت گزار بنائے، جیسے ہمارے محبوب قائد حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔